ہے مجھے حکم ملا ہے سیرت کے موضوع پر کچھ خطاب کیا جائے، سیرت النبی کے موضوع پر۔ آپ نے اجلاس عام کا جو عنوان رکھا ہے وہ ہے دین رحمت۔ دین رحمت کون لے کر کے آیا؟ جس اسلام کو ہم دین رحمت کہہ رہے ہیں، مان رہے ہیں، اور ہے بھی وہ دین رحمت، اس دین رحمت کو اس دنیا میں لے کر کے کون آیا؟ جس شریعت پر ہم اور آپ عمل کرتے ہیں، اور جو شریعت قیامت تک آنے والے ہر دور کے لیے کمپیٹیبل ہے، ہر دور کے لیے سوٹیبل ہے، ہر دور کے حالات کے مطابق اس شریعت کے احکام ہیں، وہ شریعت اگر کوئی لے کر کے آیا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے نبی کا تعارف کراتے ہوئے فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے صرف اور صرف رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کا وجود ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اور علامہ ابن قیم نے پروف کر کے بتایا ہے کہ اللہ کے نبی اپنے دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ جن دشمنوں نے آپ کے ساتھ جنگ کی، نبی ان کے لیے بھی رحمت۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ اللہ کے نبی اپنے دشمن کے لیے رحمت کیسے ہیں؟ علامہ ابن قیم لکھتے ہیں جن دشمنوں نے اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ لڑائی کی، جنگ کی، اور جنگ میں وہ مر گئے، مار دیے گئے، اگر وہ اور لمبے ٹائم تک دنیا میں زندہ رہتے تو اور زیادہ وہ اللہ کے نبی کی دشمنی کرتے، اسلام کی دشمنی کرتے۔ وہ پہلے جنگ میں ختم ہو گئے تو یہ ان کے حق میں رحمت ہی ثابت ہوا۔ آپ کے بعد بھی دنیا میں جو لوگ آپ کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، آپ کی شریعت کو ماننے والے نہیں ہیں، آپ کے دین پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کے نبی رحمت ہیں۔ اس لیے کہ آپ سے پہلے دنیا میں جو نبی آئے، ان نبیوں کی قوم میں جو ایمان نہیں لاتے تھے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا تھا۔ قوم عاد کا حال دیکھ لو، قوم سمود کا حال دیکھ لو، قوم نوح کا حال دیکھ لو، قوم لوط کا حال دیکھ لو۔ لیکن اللہ کے آخری نبی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ آپ کے اوپر جو ایمان نہیں لائے گا اس کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ کا عذاب آئے۔ ہو سکتا ہے آخرت میں اس کو، دنیا میں ہو سکتا ہے اس کے اوپر اللہ کا عذاب نہ آئے، اس کے کفر کی سزا اس کو آخرت میں ملے۔ اس اعتبار سے بھی علامہ ابن قیم کہتے ہیں اللہ کے نبی کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں، غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس قدر رحمت والا ہم نے بنا کر کے بھیجا، جو آپ کے کٹر دشمن تھے، جو جانی دشمن تھے، جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، جنہوں نے آپ کے اوپر نماز کی حالت میں گندگی ڈالی تھی، جنہوں نے آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی تھی، اللہ کے پیارے نبی ان کے حق میں بھی رحمت بن کر کے آئے۔ جب سنہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اللہ کے پیارے نبی مکہ میں داخل ہوئے۔ خانہ کعبہ کو آپ نے 360 بتوں سے پاک کیا، اور خانہ کعبہ کے دروازے پر آپ کھڑے ہو گئے۔ سارے دشمن آپ کے سامنے موجود ہیں اور آپ کو پورا اختیار حاصل ہے، پورا کنٹرول حاصل ہے۔ آپ کے ایک اشارے پر تلواریں چل سکتی ہیں، آپ کے ایک حکم پر مکہ والوں کو تحت کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے کسی سے کوئی بدلہ نہ لیا، کسی سے کوئی انتقام نہ لیا۔ آپ نے پوچھا اے مکہ والو، اے قریش کے لوگوں، تمہیں مجھ سے کیا امید ہے؟ کہنے لگے اے محمد آپ اچھے انسان ہیں، اچھے باپ کی اولاد ہیں،
अखुन करीम इब्न करीम, आप नेक भाई हैं, नेक बाप की औलाद हैं, हमें आपसे अच्छी उम्मीद। आपने बैक जुबान सबको माफ करते हुए फरमाया, ला ततरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम तुलका। ऐ मक्का वालो, मोहम्मद किसी से इंतकाम लेने नहीं आए, किसी से प्रतिशोध लेने नहीं आए, किसी से बदला लेने नहीं आए। जाओ, तुम सब के सब आजाद हो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हम उस नबी के मानने वाले हैं मेरे प्यारे से। बड़ी आसानी से कह दिया जाता है, इस्लाम आतंकवाद की शिक्षा देता है। और अब तो बाकायदा हमारा इंडिया, हमारे मुल्क में बाकायदा खुल करके मीडिया वाले इस्लामिक आतंकवाद का बाकायदा न्यूज़ पे चला रहे कि साहब इस्लामी आतंकवाद होता है। हमने हमेशा कहा है, आतंकवाद को, दहशतगर्दी को किसी मजहब के एंगल से न देखा जाए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है मेरे प्यारे साहब। और जहां तक इस्लाम का ताल्लुक है, इस्लाम आतंकवाद और दहशतगर्दी से उतना ही दूर है जितना जमीन व आसमान के दरमियान फासला है मेरे सामने। अल्लाह के नबी जो शरीयत लेकर के आए, उस शरीयत में आतंकवाद की गुंजाइश कैसे हो सकती है? वो शरीयत तो ये कहती है, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दी फकअन्नमा कतलन नास जमीया। एक इंसान की हत्या करने वाला सारी इंसानियत का कातिल है। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीया। एक इंसान की जान बचाने वाला सारी मानवता को बचाने वाला है। कश्मीर में 22 अप्रैल को जो हादसा हुआ और जो घटना हुई और 26-27 लोग जो मारे गए, उनको मारने वाले कौन थे? अभी तक जो भी चीजें हैं वो एक शक की बुनियाद पर है। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, हम उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन मरने वालों में एक नाम आपको सैयद आदिल हुसैन का मिलेगा, जो श्रीनगर का रहने वाला था। और वहां पे जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो मौके वारदात पर मौजूद लोग थे, उन्होंने बताया कि उन दहशतगर्दों को जो इस्लाम का नाम लेकर के और सामने वालों का मजहब पूछ करके उनको मार रहे थे, आदिल हुसैन ने कहा कि भाई ये मासूम लोग हैं, इनको क्यों मारते हो? उन लोगों को बचाने के लिए आदिल हुसैन ने अपनी जान दे दी। उन आतंकवादियों ने, उन दहशतगर्दों ने उसके भी सीने में गोली उतार दी। वो मर गया और कुरान की आयत पर अमल करके गया, मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीया। एक इंसान की जान बचाने वाला भी पूरी इंसानियत को बचाने वाला है। मुसलमान वो है जो जान बचाए। मुसलमान बेकसूरों की हत्या करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। वो नाम ले ले इस्लाम का, वो चेहरे पर दाढ़ी रख ले, वो माथे पर सज्जे का निशान रख ले, तब भी वो इस्लाम का मानने वाला और इस्लाम को फॉलो करने वाला नहीं हो सकता। क्योंकि इस्लाम नबी रहमत लेकर के आए हैं और अल्लाह अपने नबी के बारे में कह रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ नबी, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। मेरे प्यारे साथियों, पढ़े लिखे लोगों के सामने भी जब जाहिल लोग आ जाते हैं, वो अपना कंट्रोल खो देते, अपने आप अपना आपा खो देते हैं। बहुत आपके अंदर बर्दाश्त की क्षमता है, लेकिन कोई जाहिल आकर के जहालत करता है तो आप ही अपना टेम्पर हाई कर लेते हैं, आप ही अपना कंट्रोल खो देते हैं। कुर्बान जाओ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर आपने जाहिलों के साथ भी कभी जाहिलाना तरीका नहीं अपनाया। एक देहाती आता है और आपके गले में चादर डाल करके जोर से खींचता है, इतने जोर से खींचता है, बुखारी के अल्फाज हैं, उस चादर के निशान आपकी गर्दन पर पड़ जाते हैं। ओहो, सहाबे किराम को कितना बुरा लगा होगा। हम तो हदीस में पढ़कर हमें गुस्सा आ रहा है। जरा सोचो, सहाबे किराम ने जब इस मंजर को देखा होगा, उनको कितनी तकलीफ हुई होगी। अल्लाह के नबी के गले में चादर डाल के खींच रहा है, इतनी जोर से खींच रहा है कि अल्लाह के नबी की गर्दन पे निशान पड़ जाते हैं। और बड़ी बदतमीजी से कहता है, या मोहम्मद आतिनी मिन मालिल्लाहिल्लज़ी आताका,
اے محمد اللہ نے جو تجھ کو مال دیا ہے وہ تیرے باپ کا مال نہیں ہے، اس مال میں سے تو مجھ کو بھی دے۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ جاہل آدمی، یہ بدو ہے، دیہات کا رہنے والا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، کلچر نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، سبھیتا نہیں ہے اس کے اندر۔ اللہ کے نبی چاہتے صحابہ کو حکم دیتے، وہی اس کی دھنائی ہو جاتی، پٹائی ہو جاتی ہے اس کی، مگر اللہ کے نبی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ رحمت بن کر کے آئے۔ آپ نے بڑی نرمی سے صحابہ سے کہا اس کو مال دے دو، اس کو صدقہ دے دو، اس کو پیسہ دے دو۔ اور وہ جاہل اور وہ گنوار اور وہ دیہاتی انسان جب اللہ کے نبی کی طرف سے مال ملتا ہے اور اپنے گاؤں میں جاتا ہے، اپنے علاقے میں جاتا ہے، تو جا کر کے کہتا ہے کہ وہ لوگوں محمد پر ایمان لے آؤ، وہ تو بہت دینے والے ہیں، بڑے سخی ہیں، بڑے فیاض ہیں، وہ تو غصہ بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ تو بہت صبر و تحمل والے ہیں۔ یہ اخلاق تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، آپ نیپال کی سرزمین پر ہوں، چاہے انڈیا کی سرزمین پر ہو، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، کبھی اپنے گریبانوں میں جھانکو اور سوچو، دنیا ایسے ہی کو ہمیں نشانہ نہیں بنا رہی ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم اپنے مرکز سے ہٹے ہیں میرے پیارے ساتھ، کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے نبی کا اخلاق چھوڑا ہے، اپنے نبی کا طریقہ چھوڑا ہے، اپنے نبی کی تعلیم کو چھوڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے ایمان والو تمہارے نبی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اے شراب کے پیچھے بھاگنے والے نوجوانوں، اے لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے والے نوجوانوں، اے حرام ریلیشن شپ کی طرف بھاگنے والے نوجوانوں، کیا تم نے اپنے نبی کی جوانی کو پڑھا ہے؟ تمہارے نبی کی جوانی کتنی بے داغ تھی، 25 سال کی عمر ہے، اور آپ بزنس ٹرپ پر ملک شام جاتے ہیں، بزنس ٹرپ پر آپ ملک شام جاتے ہیں، اور مکے کی ایک بہت پیسے والی اور بہت عزت والی خاتون جن کا نام خدیجہ ہے، ان کا مال، ان سے پارٹنرشپ ہوتی ہے اور ان کا مال لے کر کے آپ ملک شام جا رہے ہیں۔ خدیجہ اپنے غلام جس کا نام میسرہ تھا، اس غلام کو ساتھ میں بھیجتی ہیں کہ جاؤ ذرا دیکھو یہ تجارت کیسے کرتے ہیں، یہ بزنس کیسے کرتے ہیں۔ جب اس بزنس ٹرپ سے اللہ کے رسول واپس آئے، بہت اچھا منافع آپ کو ہوا، بہت پروفٹ ہوا۔ جب آپ واپس آئے، خدیجہ نے اپنے غلام سے پوچھا کہ اے میسرہ، تو محمد کے ساتھ گیا تھا، تو بتا ان کا اخلاق کیسا ہے؟ کہتے ہیں کسی کو پرکھنا ہو تو 3 کام کر لو، سفر کر لو، بزنس کر لو، رشتہ داری۔ سفر کر لو، بزنس کر لو، رشتہ داری کر لو، انسان کی اوقات سامنے آ جاتی ہے۔ خدیجہ نے میسرہ سے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے؟ میسرہ نے رپورٹ دی، اے میری مالکن، اے میری ملکہ، میں ساتھ میں اٹھا بیٹھا سفر میں گیا، میں نے ان کا بزنس کرنے کا طریقہ دیکھا، ان سے زیادہ سچا، ان سے زیادہ ایماندار، ان سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ انسان میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ جیسے دکھتے ہیں ویسے اندر سے ہیں، کوئی ظاہر اور باطن میں کوئی فرق نہیں ہے، بہت ہی نیک ہیں، بہت ہی سچے، بہت ایماندار ہیں۔ خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ خدیجہ 40 سال کی عمر کی ایک بیوہ خاتون ہے، اللہ کے نبی کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے نبی بہت خوبصورت ہیں، 25 سال کے ینگ ہیں، نوجوان ہیں۔ آپ چاہتے عرب کی ایک سے ایک خاتون سے آپ نکاح کر سکتے تھے، یہاں 40 سال کی بیوہ کے نکاح کا پیغام آیا۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، چچا سے مشورہ کیا کیونکہ چچا گارجین تھے، چچا مربی تھے۔ آپ نے چچا سے مشورہ کیا، چچا نے کہا رشتہ اچھا ہے، تم ہاں کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی نے ہاں کر دیا اور آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہو جاتی ہے۔ آج اسلام کے دشمن اعتراض کرتے ہیں اللہ کے نبی کی مختلف شادیوں۔ مجھے بتاؤ، انسان سب سے زیادہ اس کی جوانی کا جو دور ہوتا ہے
اس میں چانس ہوتا ہے انسان کے غلط راستے پہ جانے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہمیں یہ الفاظ بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے، مگر اسلام کے دشمنوں کے جواب کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ ارے اگر آپ کی شادیوں کا کوئی اور مقصد ہوتا تو آپ تو سب سے زیادہ شادی کے حقدار، آپ 25 سال کی عمر میں تھے، اس زمانے میں آپ نے 40 سال کی بیوہ سے شادی کی، اور بعد میں آپ نے جو شادیاں کی ہیں حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد، وہ شادیاں آپ نے اللہ کے حکم سے کی ہیں، اور ہر شادی کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اپنی ایک وجہ ہے، اپنا ایک مقصد ہے، اس پر ہم کبھی بعد میں بات کریں گے۔ اللہ کے نبی کی جوانی بالکل آئینے کی طرح بے داغ ہے میرے پیارے ساتھیوں، وہ نبی ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ ذرا ہم اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، آج ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے۔ اس دور میں بانسری بجا کرتی تھی، سارنگی بجا کرتی تھی، میوزک انسٹرومنٹ بجا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنی جوانی کے دور میں نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بھی آپ نے کبھی میوزک کو نہیں سنا، میوزک کی آواز کے قریب نہیں گئے، میلے ٹھیلے میں نہیں گئے، جاہلیت کی کسی چیز میں شریک نہیں ہوئے۔ اور جب آپ محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے سامنے آئے، آپ نے مکے کے لوگوں کو یہ پیغام دیا، میں اللہ کا رسول ہوں، میرے اوپر ایمان لے آؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مکہ والوں نے سب کچھ کہا، لیکن آپ کی سچائی پر سوال نہ اٹھا سکے، آپ کی ایمانداری پر سوال نہ اٹھا سکے، یہاں تک کہ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، اس دن بھی آپ کے گھر میں مکہ والوں کی امانت رکھی ہوئی تھی، اتنے امانت دار تھے، آپ کے اوپر مکہ والوں کو اتنا ٹرسٹ تھا، اتنا بھروسہ تھا کہ اس دن بھی اللہ کے نبی کے گھر میں مکہ والوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں۔ ایمانداری سیکھنا ہے تو اپنے نبی سے سیکھو، سچائی سیکھنا ہے تو اپنے نبی سے سیکھو، اور حیا سیکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آج سب سے زیادہ اگر سماج میں کوئی چیز ختم ہوئی ہے تو حیا کرو۔ حیا ہے ہمارا نوجوان لڑکا، ہماری نوجوان لڑکیاں، ہمارے بوڑھے، ہمارے جوان، سب کے اندر سے اگر کوئی چیز ختم ہو رہی ہے، رخصت ہو رہی تو حیا رخصت۔ اللہ کے نبی کتنی حیا والے تھے، کان اشد حیاء من العذراء فی خدریہا، اتنے حیا والے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرمیلے تھے، حیا والے تھے، کبھی گندی بات آپ اپنی زبان پہ نہیں لاتے تھے، گندے الفاظ بھی اپنی زبان پہ لانا پسند نہیں کرتے تھے، حیا والے تھے ہمارے نبی۔ اور ہمارے نبی کے دور کی عورتیں بھی حیا والی تھی۔ اللہ کے نبی قیامت کا ایک مرتبہ ذکر کر رہے تھے، آپ نے کہا قیامت کے دن سارے لوگ ننگے ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، سب ننگے ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ حضرت عائشہ اتنی حیا والی تھی، ان کے لیے یہ تصور کے باہر کی بات تھی کہ قیامت کے دن جب مرد و عورت سب اکٹھا ہوں گے اور سب ننگے ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا عائشہ الامر اشد من ان یہمہم ذاک، قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا، وہاں کس کو اتنی فرصت ہے کہ دوسرے کو دیکھے؟ اے عائشہ، قیامت کے نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں کوئی دوسرے کو نہیں دیکھ پائے گا۔ میرے عزیزوں، نبی کی بیویاں بھی حیا والی تھی، نبی کے دور کی عورتیں اتنی حیا والی تھیں۔ اللہ کے نبی مسجد سے نکل رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ مردوں اور عورتوں کا جمگھٹ ہے، مرد بھی مسجد سے نکل رہے ہیں، عورتیں بھی نکل رہی ہیں، رش ہو رہا ہے مردوں کا عورتوں کا۔ آپ نے بڑے غصے میں فرمایا استاخرنا فإنہ لیس لکن ان تحققن الطریق، اے عورتوں تم کنارے سے چلو، بیچ راستے میں سے چلنا یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ یہ بات فرمائی کہ اے عورتوں تم کنارے سے چلو، نبی نے ایک مرتبہ یہ کہا، حدیث کے الفاظ ہیں اس دن کے بعد سے صحابیات کبھی بیچ راستے میں سے نہیں چلتی تھی، ہمیشہ سائڈ سے چلتی تھی، کنارے سے چلتی تھی، اور اتنے کنارے سے چلتی تھی فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ کہ عورتوں کا کپڑا دیوار میں چپک جاتا تھا، دیوار سے لگ جاتا تھا، اتنا کنارے سے چلتی تھی کیونکہ نبی نے کہہ دیا تو تم کنارے سے چلا کرو۔ نبی کے دور کی عورتیں، قرآن کی آیت اتری
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں تم اپنا دوپٹہ اپنے گریبان پہ رکھا کرو، اپنے سینے پہ اپنا دوپٹہ رکھا کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یرحم اللہ نساء المہاجرات الاول، اللہ رحمت نازل فرمائے مہاجرین کی عورتوں کے اوپر۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ان کے پاس دوپٹہ نہیں تھا، فَشَقَقْنَ مُرُوتَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهِ، انہوں نے اپنی چادر کے دو ٹکڑے کر دیے اور اپنی چادر کو ہی دوپٹہ بنا لیا، قرآن کی آیت پر فوراً عمل کیا۔ مولوی صاحب 13 گھنٹہ تقریر کیجئے گا، مولوی صاحب 2 گھنٹہ تقریر کیجئے گا، عشاء کے بعد سے لے کر کے 2 بجے تک پروگرام ہمارے نیپال اور انڈیا میں چلتے ہیں، اور صبح بے نمازی بے نمازی ہی رہتا ہے، شرابی شرابی ہی رہتا ہے، زانی زانی ہی رہتا ہے، نہ کسی کو اپنی اصلاح کا خیال آتا ہے، نہ کسی کو اپنی توبہ کا خیال آتا ہے۔ کیوں؟ یہ کان سننے کا عادی ہو گیا ہے، یہ کان سننے کا عادی ہو گیا ہے، جلسوں میں سنا جا رہا ہے، یوٹیوب پر سنا جا رہا ہے، لائیو پروگرام چل رہا ہے، سنا جا رہا ہے، سننے کی عادت ہے، عمل کرنے کی عادت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو عمل کرنے کی عادت تھی۔ ایک مرتبہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اے عورتوں اپنا دوپٹہ اپنے گریبان پر رکھو، مہاجرین کی عورتوں نے اپنی چادر کو 2 ٹکڑے کر کے اس کو اپنا دوپٹہ بنا دیا۔ تو میرے نبی حیا والے تھے ارے ساتھ، میرے نبی بہت بہادر بھی تھے، اتنے بہادر تھے آپ، جنگ احد کے میدان میں ایک ایسا موقع بھی آیا جب اللہ کے نبی کو ٹارگٹ کر کے دشمنوں نے نشانہ بنایا، آپ کے دو سامنے کے دانت توڑ دیے گئے، آپ کا پورا چہرہ خون سے بھر گیا، زخمی حالت میں آپ میدان جنگ میں ہیں۔ دشمن کا حملہ دیکھ کر کے بہت سارے صحابہ میدان چھوڑ کر کے جانے لگے، محمد رسول اللہ میدان چھوڑ کر کے نہیں گئے، آپ ڈٹے رہے اور آپ کے ساتھ بہت سارے صحابہ بھی ڈٹے رہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے لیے ایک مثال بن کر کے کھڑے رہے کہ میدان جنگ میں جو بھی حالات آ جائیں ڈٹے رہنا اور جمے رہنا یہ مومن کی نشانی ہے۔ جنگ حنین کے موقع پر جب دشمنوں نے تیر برسایا اور صحابہ کرام تیر کا اچانک حملہ برداشت نہیں کر پائے اور پیچھے جانے لگے، اللہ کے نبی میدان جنگ کے بیچ میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے صحابہ سے کہا الیہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میرے پاس آؤ، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، او لوگوں میرے پاس آؤ، میں بھاگنے والا نہیں، میں میدان چھوڑ کے بھاگنے والا نہیں ہوں۔ بہادر تھے اللہ کے پیارے، اتنے بہادر تھے آپ کہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ تیری راہ میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، اے اللہ تیری راہ میں مجھے شہادت کی موت مل جائے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا، نبی کی وفات شہادت کی وفات تھی، نبی کی موت شہادت کی موت، کیونکہ انتقال کے پہلے اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ اے عائشہ خیبر میں جو گوشت میں نے کھایا تھا، ایک یہودی عورت کے گھر میں آپ نے گوشت کھایا تھا، اس گوشت میں اس عورت نے زہر ملایا تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنے مرض الموت میں فرمایا کہ اے عائشہ آج بھی میں اس زہر کی شدت کو اپنے بدن میں محسوس کرتا ہوں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ زہر میری اتڑیوں کو کاٹ رہا ہے۔ علماء لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کا انتقال اس زہر کے اثر سے ہوا، اس لیے آپ کی وفات شہادت کی وفات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا، آپ کو شہادت کی موت نصیب فرمائی ہے۔ بہادر تھے میرے اللہ کے نبی، بہت انصاف کرنے والے، بہت منصف، بہت جسٹس کرنے والے، نیائے کرنے والے، نیائے پریہ تھے۔ اتنے بڑے آپ منصف اور انصاف کرنے والے، انصاف پرور تھے۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کی، بہت بڑا قبیلہ تھا اس کا، حضرت خالد بن ولید کا قبیلہ تھا، ابو جہل کا قبیلہ تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا بنو مخزوم کا۔ اس کے قبیلے کے لوگوں نے کہا ہمارے خاندان کی عورت نے چوری کی ہے، ہاتھ کٹے گا تو بہت بدنامی ہوگی، ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے۔ لوگوں نے اب ہمت نہیں پڑ رہی کہ اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ کون بات کرے گا، لوگوں نے حضرت خالد
حضرت اسامہ بن زید کو پکڑا۔ اسامہ بن زید کون تھے؟ اللہ کے نبی کے بہت چہیتے تھے، اللہ کے نبی بچے کی طرح ان سے پیار کیا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید سے لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی کے بہت محبوب ہیں، آپ ہماری سفارش کر دیجئے اور آپ اللہ کے نبی کے سامنے یہ بات رکھ دیجئے کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اسامہ بن زید اللہ کے نبی کے پاس آئے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور آ کر کے اس عورت کے حق میں سفارش کرنے لگے۔ اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اے اسامہ، اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تم چاہتے ہو میں اللہ کے قانون کو توڑ دوں، میں اللہ کے قانون کو بدل دوں؟ اے اسامہ، وَأَيْمُ اللَّهِ وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا۔ اے اسامہ، یہ تو قبیلہ بنو مخزوم کی فاطمہ ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، اگر میری بچی فاطمہ بھی چوری کرتی، میری عدالت سے کوئی اور فیصلہ نہ آتا، لقطعت یدہا، میں اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ یہ انصاف تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی لیے آپ جو قرآن لے کر کے آئے، وہ قرآن بھی ہمیں یہی سکھا دیتا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ اے ایمان والو، کسی قوم سے اگر تمہاری دشمنی ہے، عداوت ہے، عداوت کا بھی یہ مطلب نہیں کہ تم ناانصافی کرو، دشمن کے ساتھ بھی انیائے کرنا اور دشمن کے ساتھ ناانصافی کرنا، اسلام تمہیں اس کی بھی سکھا نہیں دیتا، اسلام تمہیں اس کی بھی تعلیم نہیں دیتا۔ میرے نبی انصاف کرنے والے تھے۔ میرے نبی رشتوں کے اعتبار سے کیسے تھے؟ آپ بیٹے کیسے تھے؟ آپ بھائی کیسے تھے؟ آپ باپ کیسے تھے؟ آئیے ذرا اس پر بھی ایک روشنی ڈال دیں۔ آپ نے 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کو کھو دیا، باپ کو تو پایا ہی نہیں، پیدا ہوئے تو باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ یتیم تھے، اور یتیم کا درد آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا؟ اسی لیے مولانا حالی کو کہنا پڑتا ہے، فقیروں کا ملجا یتیموں کا ماوا، غلاموں کا والی فقیروں کا مولا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا۔ یتیم کا درد میرے نبی سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا؟ آپ نے دنیا کو پیغام دیا، انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا دونوں جنت میں ایسے رہیں گے۔ آپ نے 6 سال کی عمر میں ماں کو کھو دیا، ماں کا پیار آپ کو نہ ملا، لیکن آپ اپنی ماں کو یاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کو لے کر آپ اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں، اور ماں کی قبر پہ جانے کے بعد اپنی ماں کو یاد کر کے اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں۔ اتنا روتے ہیں آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے، آپ بھی روتے ہیں اور آپ کے صحابہ بھی رونے لگتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی، میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت مجھ کو نہیں دی، میں نے ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو اللہ نے مجھ کو اجازت دے دی، تو تم بھی قبرستان جایا کرو، وہاں جانے سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ ماں کی قبر پہ آپ گئے، آپ نے ماں کو یاد کیا۔ جن عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، جو رضائی مائیں تھیں، وہ جب کبھی آپ کے پاس آتی تھیں، اللہ کے پیارے نبی ان کا بڑا احترام کرتے تھے، اپنی چادر بچھا کے ان کو بٹھاتے تھے، ماں کا درجہ دیتے تھے۔ آپ نے حضرت حلیمہ کا دودھ پیا تھا، وہ آپ کی رضائی ماں تھی۔ حضرت حلیمہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شیمہ بنت حارث تھا، جب یہ جنگ حنین میں گرفتار ہو کر کے پکڑ کر کے لائی گئیں، اللہ کے نبی سے کسی نے کہا کہ یہ شیمہ بنت حارث ہیں، حلیمہ کی بیٹی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فوراً صحابہ سے کہا ان کو آزاد کیا جائے، اور آپ نے اپنی چادر کو بچھایا کہ یہ میری بہن ہے، یہ میری باجی ہے، میری بہن ہے۔ آپ نے بہن کو سمان دیا، بہن کو عزت دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک بہترین بھائی آپ تھے، ایک بہترین بیٹے آپ تھے، آپ نے ماں اور باپ کا جو درجہ تھا آپ نے نہیں پایا، لیکن جس کو ماں کا درجہ دینا چاہیے اس کو ماں کا درجہ دیا، جس کو باپ کا درجہ دینا چاہیے اس کو باپ کا درجہ آپ نے دیا۔
آپ کیسے باپ تھے؟ چار چار بیٹیوں کے آپ باپ تھے. آپ اپنی بچیوں سے بہت محبت کرتے تھے، اپنی بچیوں کی ہر ضرورت کا خیال کرتے تھے، مگر آپ نے اپنی بچیوں کو دیندار بنایا، حیادار بنایا، شریعت والا بنایا، دین والا بنایا. آپ نے بیٹیوں کی شادی کرنے میں یہ نہیں دیکھا کہ داماد بہت پیسے والا مل جائے، داماد بہت اونچے مرتبے والا مل جائے. آپ نے دینداری کو دیکھا. آپ کی بڑی بیٹی زینب کا نکاح حضرت ابوالعاص سے ہوتا ہے. آپ کی رقیہ اور ام کلثوم دو بیٹیاں ہیں، ایک کے بعد ایک حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آتی ہیں، اور سب سے چھوٹی بیٹی، سب سے لاڈلی بیٹی آپ کی حضرت فاطمہ، ان کی شادی آپ حضرت علی سے کرتے ہیں. حضرت علی بہت غریب تھے، بہت غریب تھے، پیسے کی بہت کمی تھی ان کے پاس، مگر اللہ کے نبی نے یہ نہیں دیکھا کہ پیسے کی کمی ہے. آپ نے علی کا کردار دیکھا اور آپ نے اپنی بیٹی کی شادی علی سے کی. اور یہ نہیں کہ شادی کر دی اب بیٹی کو بھول جاؤ، نہیں. اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے گھر آتے ہیں، جاتے ہیں، حال چال لیتے ہیں، کوئی ضرورت پڑتی ہے بتاتے ہیں. ایک مرتبہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ سے ملنے کے لیے گئے، بخاری کی روایت ہے، آپ دروازے سے واپس چلے آئے. بیٹی کو پتا چلا کہ میرے باپ آئے تھے اور آ کر کے چلے گئے. بیٹی نے کہا، حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ پوچھو ابا جان سے کیا بات ہے، آ کر کے کیوں واپس چلے گئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اے علی، جب میں بیٹی سے ملنے گیا اس کے دروازے پر میں نے ایک ڈیزائن دار پردہ دیکھا، ایک ڈیزائن دار پردہ میں نے دیکھا. اے علی، میری بیٹی فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے. جب میں دنیا دار نہیں ہوں، میں نے دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں رکھا، میری بیٹی کے دروازے پر ایسا ڈیزائن دار پردہ کیوں آیا؟ جاؤ میری بیٹی فاطمہ سے کہہ دو وہ پردہ اتار کر کے مدینہ کے کسی غریب فیملی کو دے دے. آج کے بعد میری بیٹی کے گھر میں ایسا ڈیزائن دار پردہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے سمپل زندگی گزارنے کی، سادہ زندگی گزارنے کی اپنی بچیوں کو تعلیم دی. میرے پیارے ساتھیوں، جب آپ انتقال کا ٹائم آپ کا آیا، آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آتی ہیں. اللہ کے نبی ان کے کان میں کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، میں بہت جلد دنیا سے جانے والا ہوں اور میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی. اتنا سننا تو حضرت فاطمہ رونے لگتی ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں، اما ترضینا ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے فاطمہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو تمام جنتی عورتوں کی سردار بنے گی؟ جب حضرت فاطمہ نے یہ سنا تو وہ مسکرانے لگی، ہنسنے لگی. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی ایک بہترین باپ بھی تھے. آپ نے ایک ساتھ 9 بیویوں کے شوہر کا بھی حق ادا کیا. 9 بیویاں آپ کی ایک ساتھ رہا کرتی تھیں، ان کے کمرے الگ الگ تھے. ہماری طرح جوائنٹ فیملی نہیں تھی، سیپریٹ فیملی تھی. 9 بیویاں 9 الگ الگ کمروں میں رہا کرتی تھیں، اور آپ ان تمام بیویوں کے حقوق ادا کیا کرتے تھے. جب آپ گھر میں آیا کرتے تھے اور آپ کے پاس فرصت کے اوقات ہوتے تھے تو آپ اپنے گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹا دیا کرتے تھے. ہمارے یہاں تو صاحب بڑی عیب کی بات ہے، عورت کا کام ہے، ہم کیوں ہاتھ بٹائیں؟ اللہ کے نبی سے زیادہ بزی اور آپ سے بڑا انسان کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی گھر میں ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ فرمایا یحلب شاتہ ویفلی ثوبہ ویخدم اہلہ. اللہ کے نبی اپنی بکری کا دودھ خود دھو لیا کرتے تھے، اپنے کپڑے کو خود چھاڑ دیا کرتے تھے، اپنے جوتے کا تسمہ خود باندھ دیا کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے. بہترین شوہر تھے اللہ کے نبی. بیویوں کے جذبات کا خیال کرتے. جہاں ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، سوتن آپس میں لڑتی ہیں، ٹکراؤ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے 9 بیویوں کو ہینڈل کیا. یہ بھی ایک کمال تھا اور آنے والی انسانیت کا پیغام تھا کہ اے شوہرو، تم اپنی شادی شدہ زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو جناب محمد رسول اللہ کی سیرت پڑھ لینا. اللہ کے نبی کس طریقے سے اپنی شادی شدہ زندگی کو بہترین بناتے ہیں. کبھی آپ حضرت عائشہ کو پیار سے عائش بولتے تھے، کبھی آپ عائشہ کو صدیق کی بیٹی بولتے تھے، کبھی حضرت عائشہ کو حمیرہ بولتے تھے. الگ الگ ناموں سے اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو خطاب کرتے ہیں. اور ایک مرتبہ فرماتے ہیں، اے عائشہ، مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے تم کب مجھ سے غصہ ہوتی ہو اور تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو. کہا کہ اللہ کے نبی کیسے پتہ چلتا ہے
कहा आयशा जब तुम मुझसे गुस्सा होती हो तो कसम खाते हुए कहती हो इब्राहीम के रब की कसम, और जब मुझसे राजी होती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम। जब तुम गुस्से में होती हो तो कसम खाती हो तो मेरा नाम नहीं लेती हो। हज़रत आयशा ने कहा अल्लाह के नबी, मैं गुस्से में भी आपका नाम नहीं लेती हूँ, मगर आपकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आती, दिल में आपकी मोहब्बत वैसी रहती है, बस गुस्से का इजहार करती हूँ, आपका नाम छोड़ती हूँ, आपको नहीं छोड़ती हूँ। ये मोहब्बत मियाँ बीवी की दुनिया के हर शादीशुदा जोड़े को एक पैगाम देती है कि आओ सीरत रसूल की रोशनी में अपने रिश्तों को सुधार लो मेरे साथी। और एक आखिरी चीज़, घड़ी हमारी 2 की तरफ जा रही है, लंबा सफ़र करना है, एक आखिरी चीज़ बयान करके बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के नबी की सीरत में हमें एक और चीज़ मिलती है, आप की बीवी भी थी, बच्चे भी थे, परिवार भी था, घर भी था, खानदान भी था, मगर आपका मिशन क्या था? मिशन क्या था? या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ नबी, हमने आपको गवाह बना करके भेजा है, खुशखबरी सुनाने वाला बना करके भेजा है, डराने वाला बना करके भेजा है, वताइयन इलल्लाह। और ऐ नबी, हमने आपको अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बना करके भेजा है। ऐ नेपाल की सरजमीन के मुसलमानों, यहाँ लाखों की करोड़ों की तादाद में जो तुम्हारे गैर मुस्लिम भाई रहते हैं, पहाड़ों के ऊपर बसते हैं, उन जिनका अखलाक बहुत अच्छा है, जिनको बहुत आसानी से इस्लाम की दावत दी जा सकती है, ऐ इस्लाम को फॉलो करने वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हें पैगाम दे रहे हैं, तेरी ज़िंदगी का मिशन सिर्फ खाना कमाना नहीं होना चाहिए, तेरी ज़िंदगी का मकसद कि अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी गुजारना नहीं होना चाहिए, तू इस्लाम की दावत दे, तू अल्लाह की तरफ दावत दे। ऐ लोगों, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, यही मेरे नबी की ज़िंदगी का मिशन था। और इस मिशन में नबी ने इतनी तकलीफ़ें झेली है मेरे प्यारे साथियों, तफसील का वक्त नहीं है। आपने ताइफ में पत्थर खाए इसी मिशन के लिए, आपने मक्का में तकलीफ़ें झेली, लोगों ने क्या क्या कहा आपको, इसी मिशन के लिए आपने झेली, लेकिन आपके दिल में एक ही टेंशन थी, एक ही फिक्र थी। कुरान कहता है फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीसी असफ़ा। ऐ नबी, अगर ये लोग ईमान नहीं लाएंगे तो कहीं आप अपनी जान न दे दें। मेरे अजीज़ों, लोगों के ईमान लाने की फ़िक्र अल्लाह के नबी को रहती थी। आपका एक ही मिशन था, इंसानियत को जहन्नम से कैसे बचाया जाए और ईमान के रास्ते पे कैसे लेके आया जाए। आज उल्टा मामला हो रहा है, आज मुसलमान मुर्तद हो रहा है, मुसलमान लड़की मुर्तद हो रही है, इस्लाम को छोड़ करके दूसरा मजहब कबूल कर रही है। हाय हाय, ये कैसा सितम है मेरे प्यारे साथियों, ये कैसे मेयार कैसा बदल गया। अरे उस नबी का कलमा अगर हम पढ़ते हैं तो हमारी ज़िंदगी का मिशन ये होना चाहिए, हम लोगों को ईमान की तरफ बुलाएं, तौहीद की तरफ बुलाएं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह को बुरा भला कहते हैं, अल्लाह को गाली देते हैं, रसूल को गाली देते हैं। ऐसे लोगों को हम प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से, दलाइल से हम कायल करें और इस्लाम की दावत दें, तौहीद की दावत दें। ये हमारे नबी की ज़िंदगी